بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم صحافی حضرات، ممبران پریس کلب پشاور، انتہائی محترم نمائندگان لوکل گورنمنٹ خیبر پختونخوا، میں حمایت اللہ معیار، میئر مردان، صدر لوکل کانسٹیٹیوشن خیبر پختونخوا، زبیر علی خان میئر پشاور، ہمایون خان چیئرمین تحصیل گورنمنٹ ڈی خان، غیور خان خٹک چیئرمین تحصیل گورنمنٹ پبی، کلیم اللہ خان چیئرمین تحصیل گورنمنٹ شاہ عالم پشاور، عادل خان چیئرمین تحصیل گورنمنٹ لاہور، میاں محفوظ الرحمان چیئرمین انسی بنو، ہارون خان صفت چیئرمین تحصیل گورنمنٹ اشتخرہ، انتظار خلیل صاحب کوآرڈینیٹر لوکل کانسٹیٹیوشن، ہمارے تمام عہدیداران نمائندگان لوکل کانسٹیٹیوشن، مختلف جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے۔ یہاں پہ جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف عوام منسٹر پارٹی کے نمائندگان آپ کے سامنے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں۔ کل 2 بجے 30 ستمبر 2025 کو ہم نے پشاور میں میٹروپولیٹن ہال، میٹروپولیٹن لوکل گورنمنٹ باچا خان چوک پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ہارون خان صفت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی۔ اس کمیٹی نے اور زبیر علی خان نے خود جا کے تمام جماعتوں کے صوبائی صدور کو اور نمائندگان کو اور صوبائی اسمبلی کے سلیکٹڈ ممبران کو دعوت دی ہے کہ وہ کل ہمارے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی جماعتی اور انتخابی منشور میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ان کو موقع ملے گا صوبائی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی آئیں گے اور صوبائی سطح پر وہ حکومتیں قائم کریں گے، تو خیبر پختونخوا میں ایک با اختیار، مضبوط، فعال مقامی حکومتوں کا نظام دیں گے۔ اور آئین کے روح آرٹیکل 148 کے تحت جو کہ مینڈیٹری پروویژن ہے پاکستان کے آئین کا، کہ تمام تر سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو دیں گے، اور جتنی بھی سماجی خدمات کی فراہمی کی ادارے ہیں اور نچلی سطح پر منتقل کر کے مقامی حکومتوں کے اختیار میں دیں گے، تاکہ نچلی سطح پر اچھی حکمرانی قائم ہو، تاکہ نچلی سطح پر میونسپل اور سماجی خدمات کی فراہمی بہتر ہو، تاکہ نچلی سطح پر مقامی ترقی ہو اور اس میں عوام کی نچلی سطح پر شراکت داری ہو، اور روزانہ کے مسائل جو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ان کے دہلیز پر حل ہو۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے آپ ان کے منشوروں میں یہ پائیں گے۔ آپ کل APC میں ان کو ہم یاد بھی دلائیں گے اور ان کی کاپی بھی دیں گے کہ آپ کی اپنی اپنی پارٹیوں نے یہ وعدے کیے ہیں، اور خصوصاً
جو حکومت 12 سال سے ہم پر خیبر پختونخوا میں مسلط ہے، یہ تو ڈنڈورا کرتے تھے کہ عمران خان کا ویژن ہے کہ مقامی حکومتیں مضبوط ہو، اور عمران خان بھی اپنے جلسوں میں، اپنے پریس کانفرنس میں یہی کہتے تھے کہ مقامی حکومتوں کو تمام تر اختیارات ٹرانسفر کریں گے، ترقیاتی کام تمام کے تمام مقامی حکومتوں کے ذریعے ہوں گے، اور جو قانون ساز ادارے، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، یہ قانون سازی تک محدود رہیں گے اور پالیسی میں حکومت کی گائیڈنس کریں گے۔ کسی ایم پی اے کے ساتھ یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کلوٹ بنائے، وہ اسٹریٹ پامنٹ کرے، وہ ایک ٹرانسفارمر لگائے، وہ کوئی اسکول اور بیچو کا افتتاح کرے، یا اس کے ریکمنڈیشن پر ہو۔ یہ تمام اختیارات مقامی حکومتوں کے پاس ہوں گے۔ لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں، جب 2015 میں ان کی حکومت کی اور الیکشن ہو رہا تھا بلدیاتی حکومتوں کا، تو اس پر بھی ہم نے سپریم کورٹ سے وہ الیکشن کرائے تھے۔ ہم نے یہاں پر ریٹ پٹیشن دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ مقامی حکومتوں کو الیکشن کرائے، تو صوبائی حکومت سپریم کورٹ میں اس کے خلاف چلی گئی، تو سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، تو 2015 میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ممکن ہو سکے۔ اور اسی طرح جب 2019 میں ان مقامی حکومتوں کا ٹینیور ختم ہوا، تو ان نے نظام میں تبدیلی کی، اور جو مقامی حکومتوں کی نظام کی جو باڈی ہے اور اس کا جو سر تھا ضلعی حکومت، اس کو ابالش کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، تحصیل کی سطح پر حکومتیں قائم کی، لیکن ان کو الیکشن نہیں کرا سکے 2019 سے 2021 دسمبر تک۔ 19 دسمبر 2021 کو جو الیکشن ہوئے، وہ بھی ہم نے ہائی کورٹ میں یہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، اس پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ آئینی ضرورت ہے کہ مقامی حکومتیں موجود ہو، تو الیکشن کا انہوں نے ڈائریکشن دیا، اس کے خلاف ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، تو ایک مرحلے میں 19 دسمبر 2021 کو، اور دوسرے مرحلے میں 31 مارچ 2022 کو یہاں پہ الیکشن کا انعقاد ہوا۔ پھر جو پہلے مرحلے والے تھے، ہم نے اپنا حل یا پہلا اجلاس ہمارا ہوا 15 مارچ 2022 کو، تو جب ہم نے حل بھی لے لیا اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو اپوزیشن کے لوگ زیادہ آ گئے ہیں، تو 12 اپریل 2022 کو انہوں نے بہت ڈراسٹک امینڈمنٹ لائے۔ اس وقت محمود خان وزیر اعلیٰ تھا، اتنے ڈراسٹک امینڈمنٹ لائے کہ بالکل نظام کو مفلوج کیا، بالکل ڈسفنگ کیا۔ ہمارے جو اختیارات درج تھے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں، ان اختیارات کو انہوں نے اس سے نکال کر انہوں نے کہا کہ رولز آف بزنس میں دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسا امینڈمنٹ لایا کہ جو سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس بی تھا، کہ جس کے ذریعے اگر پی ایف سی وارڈ کے تحت ہمیں فنڈ ملنے تھے تو اس کے ذریعے ملنے تھے ہمارے گرانٹس، اگر کسی صوبائی، وفاقی یا کسی باہر والے ادارے سے ہمیں فنڈ ملنے تھے تو وہ بھی اسی سیکشن کے تحت ملنے تھے، اس کو بالکل ڈیلیٹ کیا، حذف کیا اس قانون سے۔ فنڈز کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے فنڈ۔ اور ساتھ ہی سیکشن 2 جو تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا، اور اس میں جو ہمارے فنکشنز اس میں مینشن تھے، اس سے بھی بہت سارے فنکشن اڑا لی، اور یا اس طرح کی اس میں لیجسلیشن کے اس میں صوبائی حکومت کو اختیار دیا کہ وہ ڈائریکٹ اس میں انٹرونشن کر سکتے ہیں، اس میں واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کا، اور اس کے ساتھ ہی
115A بھی لایا کہ ہمارے جو بھی اختیارات ہیں یا ہمارے جو بھی فنکشنز ہیں وہ صوبائی حکومت آؤٹ سورس بھی کر سکتی ہے، جس طرح کہ WACC وغیرہ بنائے ہیں. اور جو ہمارے ہاں بلڈنگ کنٹرول اور لینڈ یوز کا جو اختیار تھا مقامی حکومتوں کے پاس، اس کے لیے بھی علیحدہ قانون لایا، لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول ایکٹ، اور اس کے ذریعے ہم سے تمام بلڈنگ کنٹرول لینڈ یوز کے اختیارات لے کر صوبائی حکومت کے پاس لائے. صوبائی حکومت کے سطح پر انہوں نے ایک کونسل بنائی، اس کونسل کا چیئرمین وزیر اعلیٰ کو بنایا، مقامی حکومت کے اختیار کا لو کر ایک ٹیم ہے کہ 131 ٹیمیں سے 131 ٹیمیں سے اختیار لے کر وزیر اعلیٰ کو اس کا چیئرمین بنایا، کونسل بنایا، اور اس کے لیے لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی. اس کے لیے ایک DG بٹا لیا یہاں پہ، اور DG کے ساتھ اور بھی آفیسر بٹا لیے کہ جو لینڈ یوز ہے، جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہے یا جو پلان وغیرہ دیتے ہیں یا جو ڈیزائن کمرشل اور ریزیڈینشل اور انڈسٹریل کا دیتے ہیں، تو یہاں سے منظوری ان کی ہوگی پشاور سے. اور باقاعدہ طور پر جو ابھی 2024 میں اس ادارے کو فنکشنل کیا، 2025 میں اس کے لیے DG بٹایا. آج بھی بہت سارے ٹرانسفر اس کے دفتر میں ہو گئے لوکل گورنمنٹ سے. اور DG صاحب نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جو بھی تمام صوبے میں پلانز اور نقشے بنیں گے تو وہ انہوں نے یہاں پہ پشاور میں ان کے وٹنگ کے لیے بھیجنے. تو جو بونی کے ایک تحصیل میں چترال میں ایک نقشہ بننا تھا اور وہیں بھی اپروو ہونا تھا، ابھی وہ نقشہ آئے گا یہاں پہ وٹنگ کے لیے پشاور میں DG کے پاس. ٹانگ میں یا وزیرستان کے کسی دور علاقے میں یا پھر اگر پشاور میں پشتخر اور شالم میں اور بڑابیر میں بھی ان کے پاس اختیار تھا کہ کوئی ڈیزائن اور پلان بنے، وہاں پہ اپروول دے دیں، وہاں پہ ان لوگوں کو فارغ کرنے کو دے دے، وہ بھی پشاور میں آئے گا. اور اس طرح تمام 131 ٹیمیں اس سے، تو یہ ممکن ہے. اور یہ جو ڈیوالوشن پلان ہے کیا اس کے مطابق ہے، اس کے روح کے مطابق ہے، کیا آرٹیکل 140A کے مطابق ہے، کیا آرٹیکل 37 کلاس I کے مطابق ہے؟ یہ بالکل اس کے خلاف ورزی ہے. ایک طرف ہماری صوبائی حکومت ڈنڈورا پیٹتی ہے کہ ہم آئین و قانون کو اپہولڈ کریں گے، آئین و قانون کو دیکھ کر ہمارے لیے بس صرف ڈرونز ہے، بمباری ہے، بم ہے، مسنگ لوگ ہے، دہشت گردی ہے، ریاستی گن ہو یا غیر ریاستی گن ہو، اس سے ہمیں نشانہ بنانا ہے. ہمارے صرف یہی ہے انہوں نے ہمیں دینا ہے. ابھی جو بجٹ آیا ہے 2025-26 کا، اس میں 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کا ایک کوارٹر کل ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کوارٹر میں بھی ایک پیسہ ہمیں نہیں ملا ہے. اسی طرح 2024-25 کا، 2023-24 کا، 2022-23 کا اور 2021-22 کا، کیونکہ ہم 21 میں آئے تھے، کوئی ایک پیسہ فنڈ بھی ہمیں نہیں ملا ہے. اور اس میں جو رکھے گئے تھے 2021-22 میں 33 ارب روپے تھے، 2022-23 میں 34 ارب روپے تھے، 2024-25 میں کوئی 28 ارب روپے تھے، ابھی 57. لیکن ان پیسوں میں کوئی یہ بنتے ہیں میرے خیال میں 150 ارب روپے. اس میں کوئی ایک پیسہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ملا ہے.